بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ایسے ساتھی جو عملیات میں کافی عرصے سے ہیں، 12 سال سے، 20 سال سے، 22 سال سے، لا تعداد اعمال کیے، مختلف اعمال کے چلے کیے ہیں، اس کے باوجود ان کو جو کامیابی ملنی تھی وہ نہیں مل رہی، کافی پریشان رہتے ہیں۔ مجھ سے بھی کافی عاملین کا رابطہ رہتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے عملیات میں ہیں، اس کے باوجود ان کو کامیابی نہیں مل رہی، اور کچھ لوگ عملیات میں آتے ہی انہیں 5 سال نہیں ہوتے، مگر جب آپ دیکھو کہ ہر وقت مریضوں کا آنا جانا ہے اور الحمدللہ فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ جو شخص اتنے اعمال کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے، اسے کامیابی نہیں مل رہی، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو شیاطین ہیں، جادوگر ہیں، وہ بار بار بندش لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو شخص کو معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ مسائل چل رہے ہیں۔ تو اب اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی عمل کرتا ہے یا اپنی تشخیص کرنا چاہتا ہے، تو یہ جو میں اعمال بتانے والا ہوں یہ کیجئے۔ مختصر اعمال ہیں، 3 دن کے ہیں، انشاءاللہ اس کے وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ جو آپ نے بڑے بڑے اعمال کیے اس سے آپ کو فائدے نہیں۔ بندش ہو، کسی نے آپ پہ جادو کیا ہو، نظر بد کا مسئلہ ہو، آپ اس عمل کو 3 دن کریں۔ یاد رکھیں یہ عمل صرف اور صرف عاملین کے لیے ہے۔ کوئی عامل اگر عمل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے 3 دن کا یہ عمل کرے تاکہ جو بھی اثرات ہیں وہ صاف ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن 3 دن وقت اور جگہ کی پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے دن مغرب کے بعد کر رہے ہیں تو تینوں دن مغرب کے بعد کریں گے، اگر پہلے دن عشاء کے بعد کر رہے ہیں تو تینوں دن عشاء کے بعد ہی اس عمل کو کریں گے۔ اچھا، اس عمل کو وہ عامل کرے جو عرصہ 5 سال سے یا اس سے زیادہ اس کو ہو چکے ہیں عملیات میں، صرف وہ کرے، جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائے اس عمل کی برکت سے۔ اس کے بعد اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب آپ آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت الکرسی کو 41 مرتبہ پڑھیں گے، اور آپ کے سامنے پانی ہونا چاہیے اور تیل ہونا چاہیے۔ آیت الکرسی کے بعد آپ تیل پر اور پانی پر دم نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ہتھیلیوں پہ دم کرنے کے بعد آپ سر سے لے کے پورے جسم اور پاؤں تک آپ نے ہاتھ کو پھیرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے 101 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ شروع میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آپ سورۃ الفلق کی شروع میں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھیں گے، اور سورۃ الناس کی شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کی ترتیب یہ ہے، آپ سن لیجئے، آپ اس ترتیب سے پڑھیں گے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ہے اس کو ملا کے قل اعوذ برب الناس یعنی سورۃ الناس آپ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ پانی پر دم کریں گے اور پانی اتنا ہو کہ آپ پورے دن اسی پانی کو استعمال کریں گے اور آپ تیل پہ دم کریں گے. اور جس وقت آپ عمل کریں گے عمل کرنے کے فوراً بعد یعنی اس پانی پہ دم کریں گے دم کرنے کے فوراً بعد آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے. اگر آپ پہ کسی قسم کے اثرات ہوں گے تو سر میں درد، جسم میں درد، الٹیاں ہو سکتی ہیں، منہ سے خون بھی نکل سکتا ہے اور بال بھی نکل سکتے ہیں، مگر گھبرانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو تیل ہے اس تیل کو آپ نے رات کو سوتے وقت لگانا ہے. کان، ناک، ناف اور اسی طرح پورے جسم پہ لگائیں گے. یعنی ناک میں، کان میں اور ناف میں چند قطرے ڈالنے ہیں اور سر پہ اور پورے جسم پہ آپ نے اچھی طریقے سے مالش کرنا ہے رات کو. ٹھیک ہے. تو تیل کا جو استعمال ہے وہ صرف اور صرف رات میں ہے اور پانی کا جو استعمال ہے پورا دن آپ اسی پانی کو استعمال کریں گے. پھر اگلے دن عمل کریں گے نیا پانی پہ، پھر پورے دن اسی پانی کو استعمال کریں گے اور اسی طرح تیسرے دن آپ عمل کریں گے نئے پانی پہ اور پورا دن اسی پانی کو استعمال کریں گے. لیکن 1 گلاس پانی آپ نے عمل کے فوراً بعد پینا ہے. جیسے ہی آپ دم کریں گے اس کے بعد آپ نے پانی پینا ہے.